وجدان یہ کہتا ہے جواب ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، وہ جو تکرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آ جائے گا، ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے۔ واہ قادری صاحب، کیا آپ کا ڈرامائی وجدان ہے۔ قادری صاحب بغیر کسی دلیل و برہان کے خطیبانہ جوش و خروش، ولولہ، لفاظی، اس سے تو دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ذہن میں ہے میرے 10 نام ہیں، آخری نام یاسین، ذہن میں ہے بھائی؟ میں دوبارہ تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین آپ کا میرے رب نے میرا نام رکھا ہے۔ اب پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں اور اس طرح کی باتیں تراشتے ہیں صرف یہ کہ عوام کے اندر ہماری گفتگو سنے اور بلے بلے ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86 پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ خدا کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے جواب ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، وہ جو تکرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آ جائے گا، ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے، انہی کی خاطر تو مر کے آیا ہوں، سن رکھا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے۔ واہ قادری صاحب، کیا آپ کا ڈرامائی وجدان ہے۔ قادری صاحب بغیر کسی دلیل و برہان کے خطیبانہ جوش و خروش، ولولہ، لفاظی، اس سے تو دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور آپ تو چلے ہیں اس لفاظی کے ذریعے عقائد بیان کرنے اور عقائد ثابت کرنے۔ اب آپ نے یہ جو کہا کہ سنا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے، قادری صاحب ذرا تکلیف کریں، بتائیں تو صحیح کس سے سنا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں یہ صراحت موجود ہے؟ قادری صاحب نے درمیان میں عرس کے موضوع پر بات کی اور پھر دوبارہ یہی بحث چھیڑی۔ سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ارے جب دیدار مصطفیٰ سامنے ہوگا، اس کے اوپر بحث کی کہ دیدار کیسے ہوگا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں مفصل مبسوط بحث کی، لکھ لیں۔ امام کرمانی نے بحث کی، علامہ قسطلانی نے بحث کی، مسلم کے اندر امام نووی نے بحث کی، قاضی ایاز نے بحث کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بحث کی، کل شارحین بخاری اور مسلم اس کی مختلف شکلیں بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ دیدار کیسے ہوگا، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ بعضوں نے کہا شبیہ مصطفیٰ دکھائی جائے گی۔ کیا یہ عقیدہ کسی امام نے نہیں لکھا، اور اصلاح کر لیں، ہمارے لوگ جو واعظین ہیں جب وہ لچکدار تقریروں کے جوش میں آتے ہیں اور تہ و بالا کرتے ہیں تو دین کے اور عقائد اور علم کا بھی تہس نہس کر دیتے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کی قبر میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ ایسا نہیں، یہ شان رسالت مآب کے منافی ہے، یہ گستاخی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس جگہ اپنے ہاں پائے جانے والے واعظین، خطباء کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بڑے جوش میں اور لچھے دار تقریروں میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے۔ یہ شان رسالت میں گستاخی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے۔ تو قادری صاحب ثابت ہوا کہ شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اگر کوئی غلو کا ارتکاب کرتا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں کرتا ہے تو تب بھی وہ گستاخ رسول بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس غلب سے محفوظ رکھے۔ قادری صاحب نے اس تنبیہ کے بعد مزید فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے جسد حقیقی کے ساتھ اپنی قبر اطہر روضہ مقدس ہی میں آرام فرمائیں۔ ہر ایک کی قبر میں جائیں یہ حضور کی شان نہیں ہے۔ تو ائمہ نے کہا یا تو ہر قبر میں شبیہ مصطفیٰ ہوگی، اور یا اکثر ائمہ نے امام قسطلانی اور علامہ عینی سمیت انہوں نے ترجیح دی کہ شبیہ مصطفیٰ نہیں، پردے اٹھا دیے جائیں گے اور قبر اور گنبد خضرا کا فاصلہ کم کر دیا جائے گا، ہر میت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرے۔ حضور گنبد خضرا میں قبر انور میں تشریف فرما ہوں گے مگر پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ قادری صاحب نے اپنے اس خیال کے لیے بہت سے اہل علم کے نام لے کر یہ کہا کہ انہوں نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث فرمائی لیکن باحوالہ کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ امام قسطلانی اور علامہ عینی حنفی انہوں نے بھی دلیل دی، لیکن قادری صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ دلیل دی کیا، اور دلیل دی کون سی جس سے یہ ثابت ہو کہ قبر میں ہر میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ایک طرف تو قادری صاحب کا یہ جوش و جذبہ اور بڑے بڑے دعوے، آئیے دوسری طرف ہم کچھ آپ کو حقائق بھی دکھاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، جن کا قادری صاحب نے خاص طور پر نام لیا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا کہ قبر میں ہر میت کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، تو یہ ان کی کتاب ہے ارشاد الساری، جلد 6 ہے، صفحہ 266، حدیث نمبر 1374، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت۔ قبر کے متعلق جو حدیث روایت ہوئی اس کے الفاظ کیا ہے ذرا سنیے، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ قسطلانی نے لکھا، والاشارہ فی قوله هذا للحاضر، اس حدیث میں هذا کا اشارہ حاضر کے لیے ہے۔ فقیل یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشرى عظیمۃ للمؤمن ان صح ذلك، بس اس بارے میں یہ کہا گیا کہ میت کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی، قادری صاحب دوبارہ غور سے سنیے گا، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہوتی، لیکن قادری صاحب نے ان صح ذلك، اگر یہ بات صحیح ہوتی، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور علامہ قسطلانی کی طرف یہ بات ایسے منسوب کر دی جیسے وہ اسی کے قائل تھے، جبکہ حقیقت میں وہ تو یہ فرما کر گئے کہ اگر یہ خبر صحیح ہوتی، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ اس بات کو صحیح نہیں مانتے تھے۔ مزید سنیے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا صَحِيحًا مَرْوِيًّا فِي ذَلِكَ، اور ہمارے علم میں نہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی ہے۔ مزید سنیے فرماتے ہیں، وَالْقَائِلُ بِهِ إِنَّمَا اسْتَنَدَ لِمُجَرَّدِ أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِحَاضِرٍ، اور اس بات کے قائل نے محض اس بات سے حجت لی کہ اشارہ ہذا بس صرف حاضر فرد کے لیے ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پر اس طرح کی باتیں تراشتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی اسی طرح کی کہانی گھڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور کہا انک، یہ اشارہ قریب کے لیے ہے کہ سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا اپنے حبیب کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے، انک لمن المرسلین، تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ کہا اگر وہ حاضر نہ ہوتے تو کہا انہو نہیں کہا، انکا کہا، سامنے اشارہ کیا۔ ابھی زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ عبد المطلب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ قریش کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تو آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اللہ اپنے حبیب کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے کہہ رہا تھا انک لمن المرسلین۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔
کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال ہوئے ہیں۔ ہم اسی کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے اتنے ہی ہوں گے۔ اس سے 1000 سال پہلے نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ سورج، نہ تانج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ درخت، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی، نہ ہوائی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ذہن میں ہے میرے 10 نام ہیں، آخری نام یاسین، ذہن میں ہے بھائی؟ میں دوبارہ تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین آپ کا میرے رب نے میرا نام رکھا ہے۔ اب پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی تو آپ کے ابھی تو کائنات ہی کوئی نہیں، تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی ہستی موجود ہے، کوئی سامنے موجود ہے۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے اور آنے والے زمانے کی خبر دی ہوتی تو پھر قرآن یوں کہتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ جو آئیں گے آنے والے وہ میرے رسول ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں اور اس طرح کی باتیں تراشتے ہیں صرف یہ کہ عوام کے اندر ہماری گفتگو سنیں اور بلے بلے ہو جائے۔ ایسے لوگ اگر غور کریں قرآن اور حدیث کی تعلیم پر، دلائل پر، تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کتاب و سنت میں، جس میں ہذا یا ہادی کے الفاظ کبھی اس بارے میں آتا ہے کہ جو ذہن کے اندر ایک سوچ اور ذہن کے اندر جو بات موجود ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آئیے سنیے مالک کا فرمان، سورۃ العنکبوت ہے آیت نمبر 31 اور 32 میں مالک فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ظالم ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت، ان کے خلیفہ اور آپ کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر دیکھ لیجئے، کیا کہا اہل هذه القریہ کے بارے پر کہ اس شہر کا نام سدوم تھا۔ آیت 32 میں اللہ مالک نے فرمایا قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک شہر میں نہیں تھے، اس کے باوجود قرآن کے مطابق فرشتوں نے اس شہر کے لیے ہادی کا لفظ بولا جبکہ وہ شہر میں نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذہن میں حاضر ہونے کی وجہ سے بولا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں ہے شاہ روم نے ایلیا کے مقام پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضا اور قریش کے وفد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو اس نے کیا کہا تھا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے کون نسب کے لحاظ سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، شاہ روم شام میں تھے، لیکن هذا الرجل کہا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 31 احنف بن قیس رحمہ اللہ نے کہا ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني ابو بکر فقال أين تريد قلت انصر هذا الرجل، میں اس شخص کی مدد کے لیے نکلا تو میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو میں نے کہا میں اس آدمی کی مدد کروں گا۔ فتح الباری دیکھ لیجئے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے دیگر اسانید سے واضح فرمایا احنف جبل کے موقع پر سیدنا علی کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے۔ احنف اس وقت مدینہ میں تھے، علی رضی اللہ عنہ عراق میں، اور جمل عراق کے شہر بصرہ کے قریب ہوئی۔ مدینہ منورہ سے کوفہ تقریباً 1400 کلومیٹر اور بصرہ 1200 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، لیکن احنف نے هذا الرجل کہا، یہ حضور ذہنی ہی تھا
مثالیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی۔ آئیے لوٹتے ہیں دوبارہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری کی طرف۔ انہوں نے بیان فرمایا ہر ایک کو قبر میں دیدار رسول کی بات کہنے والوں نے محض اس بات سے استدلال کیا کہ ہذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، تو آگے اس کے جواب میں فرمایا لیکن يحتمل ان تكون الاشارة لما في الذهن فيكون مجازا، یعنی احتمال گنجائش ہے کہ یہ اشارہ ذہن میں موجودگی کی وجہ سے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علم و ہدایت کے ساتھ مبعوث ہونا مومن کے ذہن میں موجود رہتا ہے، تو اس صورت میں ہذا کا لفظ بطور مجاز وارد ہوا نہ کہ حقیقت کے۔ تو یہ ہے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کلام۔ لیکن قادری صاحب جوش و جذبے میں ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر گئے جو ان کے نزدیک کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی علامہ قسطلانی نے مزید لکھا وزاد ابو داؤد فی اولی ما کنت تعبد، ابو داؤد کی روایت میں اس سوال سے پہلے یہ الفاظ زیادہ مروی ہیں کہ اس میت سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوگی تو کیا کہے گا؟ کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ فیقال له ما کنت تقول فی هذا الرجل، جب وہ یہ جواب دے گا پھر اسے سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قادری صاحب کتنے سوال ہو گئے؟ ایک یا دو؟ یہاں سوال ہو گئے دو، ایک نہیں رہا۔ جس طرح آپ شروحات حدیث اور شارحین کے نام اپنی طرف سے غلط صورت پیش کر کے اپنے عقیدت مندوں کو بڑا مرعوب کر کے ایسا تاثر دیتے ہو کہ گویا آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، جبکہ حضرت کی اپنی حالت اتنی پتلی ہے کہ جناب کو یہ تک معلوم نہیں کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال نہیں ہونا، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہو اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ وہاں دو سوال ہیں۔ رہے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ تو ان کی بھی کئی کتابیں ہیں، آخر کس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ قادری صاحب باحوالہ نقل فرمائیں۔ قسطلانی تو ان کے برعکس کہہ رہے ہیں، جو قادری صاحب ان کے ذمہ لگایا جب آپ نے حقیقت دیکھی تو امام قسطلانی رحمہ اللہ کی بات قادری صاحب کے جذبات کے بالکل مختلف ہے۔ اور اگر قادری صاحب یا ان کے مریدین علامہ عینی حنفی کا حوالہ نہ دے سکیں تو سمجھ جائیے گا حضرت قادری صاحب نے حسب عادت یہاں پر بھی جھوٹ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بھی شارحین حدیث میں سے ہیں۔ آپ کی بڑی مشہور مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کی جلد 1 صفحہ 312 حدیث نمبر 126 انس سے مروی حدیث کی شرح کرتے ہوئے ان الفاظ میں حضرت بیان فرماتے ہیں، ذرا سنیے، صفحہ 313 دیکھ لیجئے۔ قال ابن حجر ولا يلزم من الاشارہ ما قیل من رفع الحجب بین المیت وبینہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یراہ ویسأل عنہ لأن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال۔ اور اس اشارہ حاضر سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میت کے درمیان سے حجاب اٹھا لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ میت انہیں دیکھ لیتی ہے اور اس سے پھر سوال کیا جاتا ہے، چونکہ اس طرح کی بات محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتی۔ مزید صفحہ 314 دیکھیے، علی انہ مقام امتحان وعدم رؤیت شخصہ الکریم اقوی فی الامتحان، اس بنا پر کہ یہ قبر کے سوال ایک امتحان کا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو نہ دیکھنا امتحان کے لیے زیادہ قوی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَحْتَمِلْ، اور اگر اس کے صحیح ہونے کو فرض کر لیا جائے تب بھی یہ رؤیت بعض کے لیے ہوگی اور بعض کے لیے نہیں۔ اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ کا دیدار فرمایا، آپ کی زیارت کی۔ بات رہے قادری صاحب والی بات کی صاف نفی ہے علامہ عینی قاری کی شرح میں بھی، اور دوسری بات بھی پہلی بات کو بطور مفروضہ مان لیے جانے کی صورت میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس کا صفحہ 145 دیکھیے۔ علامہ سیوطی نے ابن حجر اسقلانی سے پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے دیے جانے والے جوابات نقل فرمائے، اس میں یہ سوال بھی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہم الیاس قادری کی پارٹی والوں کے ترجمہ سے پیش کرتے ہیں، صفحہ 262 اور صفحہ 263، غور سے دیکھ لیجئے۔ سائل سوال کرتا ہے کیا میت کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے
کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں؟ جواب سنیے، اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، محض بعض ایسے افراد کا یہ دعویٰ ہے جو کسی مستند دلیل کے بغیر قابل حجت نہیں، صرف ھذا الرجل سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں، کیونکہ ھذا کا اشارہ ذہن میں موجود چیز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب قادری صاحب بتائیں، جن شارحین کا نام انہوں نے لیا ان میں سے باقی کون رہ جاتا ہے جس نے قادری صاحب والی کہانی گھڑی ہو، جس نے قادری صاحب والی کہانی سنائی ہو؟ ہم نے تو 4 اہل علم کی گواہیاں پیش کر دی ہیں کہ ایسی بات صحیح نہیں ہے کہ قبر میں ہر میت کو دیدار رسول ہوگا۔ رہا معاملہ عرس کا تو اس کی تفصیل اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔